خوش ہوتا ہے ماں سمجھ جائے تو تمہیں بھی مقام مل جائے گا، تمہیں عزت ملے گی، تمہیں شان ملے گی، تمہیں ایک اعلیٰ مقام ملے گا۔ جس گلی سے گزرے گا ہر ایک تمہیں سلام کہے گا۔ جن نے ماں کا ادب کیا تاریخ تمہارے سامنے ہے، کوئی اجمیری بنتا ہے، کوئی حجویری بنتا ہے۔ یہ ماں کے با ادب تھے۔ میرے بھائی دیکھ، ایک بچے کا والد، سورہ بقرہ آج بھی گواہی دیتی ہے، فوت ہونے سے پہلے گائے کا بچیا کو اس نے جنگل میں چھوڑ دیا، کہا میرے اللہ یہ تیرے سپرد ہے، میرا جوان جب بیٹا ہوگا اس کو جنگل سے تیرے پاس سے لینے آئے گا۔ یعنی ایسا عقیدہ اختیار کر جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے، جو کلمہ پڑھنے والوں کا عقیدہ ہے۔ مرنے سے پہلے گائے کے بچے کو جنگل میں چھوڑ کر کہتا ہے جوان بیٹا ہوگا یہ لینے آئے گا، تجھ سے لینے آئے گا۔ جب بیٹا جوان ہوا، ماں کا تابع دار ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، ایک حصہ ماں کو پیش کرتا ہے، ایک حصہ اللہ کے نام پر خیرات کرتا ہے، ایک حصہ اللہ کے نام پر خیرات کرتا ہے، اور ایک حصہ جو ہے اپنی ذات پر خرچ کرتا ہے۔ جب وہ جوان ہوا، ماں نے کہا فلاں جنگل میں چلا جا، گائے کا بچہ چھوڑا تھا تیرے والد نے، اے مسلم تیری یہ تعریف تھی، تیری یہ تعریف تھی، تمہیں اللہ پر بھروسہ تھا، آج تمہیں اللہ پر کوئی بھروسہ نہیں، اللہ کے دربار میں تو اونچا بولنے سے ڈرتا نہیں، تمہیں اللہ کے دربار کا ادب نہیں۔ جس کو اللہ کے دربار کا ادب نہیں ہوتا اس کو اللہ کا کیا ادب ہوگا؟ دیکھیے ماں نے بتایا اس کا رنگ ایسا ہے، نشانیاں بتائیں، وہ جنگل میں جاتا ہے، وہاں سے لے کر آتا ہے، وہ گائے بن چکی ہے، ماں نے کہا فروخت کر کے آ۔ یہ سورہ بقرہ میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ ماں نے کہا فروخت کر کے آ، لیکن تین دینار میں اس کو فروخت کرنا ہے، لیکن جس وقت تو نے فروخت کا تمہارا سودا طے پا جائے پھر شرط رکھنی ہے کہ ماں سے اجازت لے لو۔ آدمی آتا ہے کہتا میں 6 دیتا ہوں، تو 3 لیتا ہے، تم اسے 6 لے لے، 6 دینار لے لے، لیکن ماں کے پاس نہ جا، ماں کے پاس نہ جا، ماں کے پاس۔ اس نے کہا نہیں، ماں کو بتایا، پھر گیا، اس نے کہا اب تو ماں کے پاس نہیں جانا، میں 12 دینار دیتا ہوں۔ پھر وہ ماں کے پاس آیا، اماں یہ ہے، کہا بیٹا تیرے رب نے کوئی فرشتہ بھیجا ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ ماں کا تابع دار ہے یا نافرمان ہے؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یہ ماں کا تابع دار ہے یا ماں کا نافرمان ہے؟ فرشتہ دیکھ کر، فرشتہ یہ دیکھ رہا ہے تو بیٹا اب آئے، تو جا اس سے کہنا کہ ہم سمجھ گئے ہیں تو کون ہے، ہم سمجھ گئے تو کون ہے، 12 دینار دینے والے یہ بتا ہم گائے فروخت کریں یا نہ کریں؟ اگلی بات سنا دو کہ ہم فروخت کریں یا نہ کریں؟ کہا نہ کرو۔
وقت آئے گا، اس کا ریٹ لگے گا، موسیٰ کو حکم ہوگا، اللہ کا پیغمبر بھی خریدار ہوگا۔ جب تمہارے پاس بنی اسرائیل والے آئے تو کہنا اس گائے کی کھال کو سونے سے بھر دو، اس کا یہی ریٹ ہے، اس کا یہی مول ہے۔ ماں کا باادب، ماں کے کہنے کے مطابق چلنے والا، پیسے کو نہ اہمیت دینے والا۔ جب تم بھی پیسے کو اہمیت نہیں دو گے، ماں کے کہنے پر چلو گے، تو پھر تمہیں بھی یہ مقام ملے گا۔ اس میں ہمارے لیے یہ درس ہے کہ ہم پیسے کو اہمیت دیتے ہیں، کاش ہم ماں کو اہمیت دیتے، ماں کے مشورے کے مطابق چلتے۔ جو ماں کے مشورے پر چلتا ہے، بنی اسرائیل کی قوم آتی ہے، گائے کی نشانیاں پائی گئی، کہا ہم گائے کے خریدار ہیں، کہا اس کی کھال کے مطابق سونا بھرنا ہوگا۔ انہوں نے سونا بھر کر دے دیا، دنیا میں بھی اس کو مال مل گیا، آخرت میں بھی مال مل گیا۔ ماں کا جو تابع دار ہوتا ہے دنیا میں بھی عزت پاتا ہے اور آخرت میں بھی عزت پاتا ہے۔ میں ضمناً آپ کو بتاؤں، ضمناً اپنی بات بتاتا ہوں۔ میری چھوٹی عمر تھی، میرے ماں نے کہا تھا بیٹا یہ مسجد کو بھیک کھانا نہ بنا لی، تو بڑا ہو کر عالم بنے گا، تو نے بیٹیوں کے نکاح کی کمائی نہیں کھانی، کسی غیر کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا، چولیاں نہیں پھیرنی، فرقے کی بات نہیں کرنی، مسلمانوں کو لڑانا نہیں ہے، احترام انسانیت سکھانا ہے، تمہیں اللہ رزق دے گا۔ رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، تم میں کوئی ایسا آدمی نہیں جو یہ کہہ دے 26 سال اس استانے سے مجھے وابستہ ہو گئے، کوئی نہیں کہہ سکتا مفتی صاحب کا ہاتھ یوں آیا ہو، کسی کے آگے میں نے ہاتھ پھیلایا ہو۔ اگر میری ماں کہے میں عمل کروں، اللہ مجھے رزق بھی دیا ہے، اللہ نے مجھے سواری بھی دی ہے، اللہ نے مجھے میری سوچ سے زیادہ رزق دیا، تو تو ماں کے کہنے پر کیوں نہیں چلتا؟ اللہ کے گھر ہم آتے ہیں، ہمارے دلوں پر خوف کیوں نہیں طاری ہوتا؟ ہم اپنے خدا سے ڈرتے کیوں نہیں؟ اپنے مالک سے کیوں نہیں ڈرتے؟ اگر علماء ڈرتے، فرقے کی بات نہ کرتے، نہ بیٹیوں کی نکاح کی کمائی کھاتے، نہ مسجدوں میں جھولیاں ہوتی، نہ یہ بھیک کھانا بنتا رب کا گھر، اگر تم بنتے تمہاری گردنیں جھکی ہوتی، تمہاری سانس نہ نکلتی۔ اللہ کے گھر میں آئے ہوئے ہیں میرے بھائی، ماں کا احترام کر، ماں کا عزت کر۔ ماں کی اگر تو عزت نہیں کرے گا، احترام نہیں کرے گا، تو پھر دیکھ لے تمہیں کہیں سہارا نہیں ملے گا۔ ملے گا تو ماں کے ادب سے سہارا ملے گا، عزت ملے گی تو ماں کے ادب سے ملے گی، احترام سے ملے گی۔ اگر نہیں تو پھر میں نے بڑے آدمی دیکھے، اللہ نے ان کو ظاہری دنیا میں مال تو بڑا دیا ہے لیکن پریشان ہے، دولت ہے پریشان ہے۔ کاش وہ ماں کے تلیوں کو چوما ہوتا، ماں کے قدموں میں سر رکھا ہوتا، دعا لی ہوتی۔ میرے بھائیوں، میری چند باتیں ہوتی ہیں جو مجھے سمجھ آئی، وہ آپ کے پاس پہنچاتا ہوں۔ میرے پہنچانے میں 100% میں کوشش کرتا ہوں کہ تمہیں بات وہ بتاؤں جس میں تمہارا بھلا ہو، بتانے میں میرا بھلا ہو۔ اللہ آپ کو اور مجھے عمل کی سعادت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے